بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ہم نے بہادر شاہ ظفر کی غزل، اس کے الفاظ معنی اور تشریح کی۔ اس میں سے کچھ جو اشعار ہیں نا، پہلے 3 ان کے مفہوم رہتے تھے، وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں، وہ آپ جہاں بھی تشریح کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایڈ کر لیں۔ پہلا شعر تھا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو اس کا مفہوم آپ لکھیں گے، اس ویران دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، آخر کون اس فانی جہاں میں مستقل رہا ہے۔ اگلا شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر مختصر زندگی لے کر آئے تھے جو آدھی خواہشوں میں اور آدھی ان کے مکمل ہونے کی حسرت میں گزر گئی۔ شعر نمبر 3 ہے، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ مفہوم ہے اس کا کہ بلبل کو نہ تو باغبان سے شکایت ہے اور نہ ہی شکاری سے، اس کی قسمت میں پہلے ہی سے قید لکھ دی گئی تھی۔ اب جو مشکل لفظ ہیں، اجڑے دیار، اجڑنا ویران ہونا، دیار ملک یا شہر، عالم دنیا، ناپائیدار عارضی یا فانی۔ عمر دراز لمبی عمر، آرزو تمنا یا خواہش، 4 دن ذرا سی مدت یا چند روز، کٹ گئے گزر گئے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے اس کے میننگز لکھ لیں۔ باغباں مالی یا باغ کا نگہبان، فصل بہار بہار کا موسم، قید پابندی یا اسیری۔ اگلا اگر ہم شعر دیکھتے ہیں، حسرتیں تمنائیں یا آرزوئیں، دل داغدار زخمی دل۔ اگلا شعر ہے، کنجے مزار، اس میں یہ مشکل لفظ ہے، کنجے مزار، مزار کا کونا۔ شام ہو گئی مطلب موت آ گئی، زندگی کی شام ہونا، موت آنا، یعنی زندگی کے دن ختم ہونا، یعنی جو دن زندگی کا موجود تھا اس کی شام آ گئی، یعنی دن کا آخر آ گیا۔ دو گز زمین، اس سے مراد ہے قبر کی زمین، قبر کے لیے جو زمین انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ بد نصیب بد قسمت، کوئے یار محبوب کی گلی، مطلب اپنا وطن اپنا علاقہ۔ مشق پہ آ جائیں۔ پہلے سب سے مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم لکھیں گے۔ انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ ہم نے اس کا غزل کے حوالے سے جواب دینا ہے کہ 4 دنوں میں سے 2 دن آرزو میں اور 2 دن انتظار میں کٹ گئے۔ بلبل کو باغباں اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ بلبل کو باغباں اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں۔ بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ بلبل کی قسمت میں موسم بہار میں قید لکھی تھی۔ شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حسرتوں کو چاہیے کہ وہ کہیں اور جا بسیں، کہیں اور جا کے بسیرا کر لیں، کیونکہ اس کے داغوں بھرے دل میں ان حسرتوں کو بسانے کی مزید گنجائش نہیں رہی۔ شاعر نے اپنی بد نصیبی کا ذکر کس سے کیا ہے؟ کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر ذکر کرتا ہے کہ وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس ملک کا وہ بادشاہ تھا، مرنے کے بعد اس کو وہاں دفن کے لیے بھی جگہ نصیب نہ ہوئی۔ اب جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا ہے دیار، دیار کا مطلب ہوتا ہے ملک، وطن یا علاقہ۔ عالم ناپائیدار، فانی دنیا۔ باغباں مالی،
فصل بہار، بہار کا موسم، کنجے مزار، مزار کا کونا، یا ہم اس سے مزار بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اعراب ہم لگائیں گے عالم ناپائیدار، عمر دراز، صیاد یہ پہ شاد آئے گا، باغباں، کنجے مزار، کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، اجڑا دیار، عالم ناپائیدار، عمر دراز 4 دن، آرزو انتظار، باغباں صیاد، قید فصل بہار، حسرتیں دل داغدار، دن شام، 2 گز زمیں کوئے یار۔ اگلا سوال ہے کہ مقطع میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ مقطع بیٹے آخری شعر کو کہتے ہیں، اور آخری شعر میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ تمنا کر رہا تھا کہ میں اپنے ملک میں دفن ہونا چاہتا تھا، لیکن میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں لکھی تھی، مجھے یہ نصیب نہیں ہوا کہ میں اپنے وطن میں دفن ہو سکوں۔ تو اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے کہ مقطع میں شاعر نے اپنے وطن میں دفن ہونے کی تمنا کی ہے۔ اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں، تو اس غزل کا پہلا شعر ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ اب دیکھیں ردیف، ہم دیکھتے ہیں ردیف وہ لفظ جو غزل میں بار بار آ رہا ہے، ایک جیسا لفظ۔ دیکھو دیار، ناپائیدار، 4، انتظار، صیاد، یہ سارے جو ہیں یہ کافی ہیں، جبکہ میں جو ہے وہ ردیف ہے۔ اجڑے دیار میں، ناپائیدار میں، فصل بہار میں، داغدار میں، کنجے مزار میں، کوئے یار میں، تو میں لفظ جو ہے اس غزل کا ردیف ہے۔ اب اگر ہم اس کے کافیوں کی بات کرتے ہیں، اگلا سوال یہی ہے کہ کافیے کیا ہیں؟ یہ دیکھیں، ہاں جی، اگلا سوال، اس غزل کے کوئی سے 4 کافیوں کی نشاندہی کریں۔ کافیے ہیں، اس میں دیار، ناپائیدار، انتظار، بہار، داغدار، مزار اور یار۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی لفظ مستعار کسی خوبی کی بنا پر کسی اور چیز کے لیے لے لینا۔ شاعر نے اجڑے دیار کو دلی کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر اجڑے دیار کو دلی کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ دلی جو تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ جو غدر ہوا تھا، اس کے بعد وہ اجڑ گیا تھا، تو شاعر نے اس دلی کا نام اجڑا دیار یعنی اجڑا ہوا وطن، ویران برباد وطن رکھ دیا۔ اگلا سوال ہے کہ مقطع میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا کس لیے استعمال کیا ہے؟ 2 گز زمین کا کنایا جو ہے وہ قبر کے لیے، یعنی اشارتاً وہ بات جو دوسرے کو سمجھ آ جائے، جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو، تو کنایا اس کو کہتے ہیں کہ 2 گز زمین، اس سے مراد ہے قبر۔ تو یہ کس کی طرف کنایا جا رہا ہے؟ یعنی اشارتاً بات کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ قبر کے لیے۔ اب آگے متن کے مطابق ہم نے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں؟ دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، زندگی کے دن ختم ہوئے شام ہو گئی۔ اب آگے جو ہے ہمارے پاس ہے مجاز مرسل، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے کل کریں گے، اور
اچھی طرح سے آپ کو مثالوں کے ساتھ یہ میں سمجھاؤں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔